الرحمن الرحیم الحمدللہ جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب وجعلنا من الباقین علی الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم عجل لولیک الفرج اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ سامعین محترم، آج کل جیسے جیسے محرم الحرام کے ایام نزدیک آ رہے ہیں، ہماری شاہ رگ حیات عزاداری کے دن قریب آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس عزاداری میں خلل ڈالنے کے لیے عجیب طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ پوچھتے ہیں کہ یہ عزاداری، یہ گریہ ازاری، یہ بقا آپ لوگوں نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ تو قرآن کے منافی ہے۔ تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ بھی اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنایا ہے وہ یا تو قرآن مجید ہے، یا احادیث پیغمبر ہیں، یا فرامین معصومین علیہ السلام ہیں۔ تو اس عزاداری کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت سی آیات دلالت کرتی ہیں۔ میں ایک کا ذکر جو ابھی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، 6 پارہ، اس کی ابتدا میں ہی مالک کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ کوئی بھی آہ و بکا، گریہ زاری، چیخ و پکار نہیں کر سکتا مگر وہ لوگ کر سکتے ہیں جن پر ظلم ہوا ہے۔ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو گریہ زاری، نوح و عزاداری، ماتم و زنجیر زنی ہم جو کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی کسی ظلم کی حمایت، کسی پر ہونے والے ظلم کی حمایت میں کرتے ہیں، کسی ظالم کی سرزنش کے لیے کرتے ہیں؟ تو آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کربلا کا میدان تھا، سن 61 ہجری تھی، کائنات کا سب سے بڑا ظلم وہاں پر ہوا۔ شہدائے کربلا پر 3 دن کے لیے پانی کو بند کیا گیا، ان کے نوجوانوں کو شہید کیا گیا، ان کے بچوں تک کو پیاس سے شہید کر دیا گیا۔ صرف ظلم یہی نہیں بلکہ اس سے آگے کی بھی بہت سی روایات ہیں۔ وہ مخدرات عصمت جو بنات رسول کہلاتی تھیں، ان کے ساتھ ان لوگوں نے جو ظلم کیے وہ تاریخ شاہد ہے۔ تو ہماری یہ گریہ و عزاداری یا بقا اس ظلم کے خلاف احتجاج ہے جو آج سے 1400 سال پہلے یعنی یزید ابن معاویہ نے کربلا کے میدان میں کیا تھا۔ اس کے خلاف ہماری یہ احتجاج ہے، ہماری یہ عزاداری ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ یہ عزاداری پہلی محرم سے کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ ایک ہمارے اپنے نوجوان نے بھی کل یہی پوچھا تھا کہ ہم لوگ یہ عزاداری عاشور کے بعد کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ دنیا کا قانون ہے کہ جو بھی کوئی شہید ہوتا ہے یا قاتل ہوتا ہے، اس کی پرسداری، اس کی عزاداری وہ اس کی شہادت یا قتل کے بعد ہوتی ہے۔ تو ہم 10 محرم کے بعد کیوں نہیں کرتے؟ یہی سوال معصوم امام سے پوچھا گیا، تو سرکار نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ جب محرم کا چاند ادھر زمین کے آسمان پر طلوع ہوتا ہے تو اللہ کے ملائکہ عرش پر مظلوم کربلا کا کرتہ بلند کرتے ہیں۔ کون سا کرتہ بلند کرتے ہیں؟ جو نیزوں اور تلواروں سے مجروح ہو چکا ہے، اس کرتے کو آسمان پر ملائکہ بلند کرتے ہیں، اور فرشتے خود بھی روتے ہیں، اور دنیا میں جو ہم یا ہمارے ماننے والے وہ اسے دیکھ کر روتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ سرکار کیا اس کو ہر بندہ ان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، جب وہ بلند ہوتا ہے تو ہم یا ہمارے ماننے والے ان آنکھوں سے نہیں بلکہ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔
تو میری التجا ہے تمام مومنین سے اور بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا سے کہ جب آپ محرم کا چاند دیکھیں تو ایسے عزادار بن جائیں کہ کسی کو یہ پوچھنا نہ پڑے کہ آپ ایام غم منا رہے ہیں یا نہیں، بلکہ آپ کی حالت ایسی ہو جائے کہ لوگ پوچھیں کہ آپ کا کیا نقصان ہو گیا، آپ کیوں پریشان نظر آ رہے ہیں۔ برادران، اور دوسری بات یہ بھی کہ ہمیں پوچھنا نہ پڑے کہ آج چاند نظر آ گیا یا نہیں آیا۔ مدینہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں ہوتے تھے تو ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہم لوگوں کی توجہ اس دن پہلی محرم کی رات کو مدینہ کے آسمان پر نہیں ہوتی تھی، بلکہ سین امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف ہوتی تھی، بیت امام علیہ السلام کی طرف ہوتی تھی، ہم لوگوں کو وہاں سے پتہ چلتا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ تو رو کر کہتے تھے کیونکہ وہاں سے گریہ و بکا کی اتنی صدائیں بلند ہوتی تھیں معصوم کے گھر سے کہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اب محرم کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔